ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فیض احمد فیض کی ایک نظم پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے لفظ بلفظ، اور نئے الفاظ کے معنی بھی بتا دیں گے۔ تو وہ نظم ہے: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ بہت ہی زبردست اور دلچسپ نظم ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تجھو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے۔ یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ ظلم۔ ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خوں میں نہلائے ہوئے جسم، نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ معذرت کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی بہتر کی ہے، الفاظ کی ادائیگی درست کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور امید کرتا ہوں درست بھی کی ہے، لیکن اس کو سر کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، معذرت۔ تو اب ہم آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ تو ایک لفظ ہے درخشاں، چمکتا ہوا۔ تیرا غم مراد ہے یہاں پہ تیری محبت کا غم۔ غم دہر کا معنی ہے زمانے کا غم، جھگڑا مسئلہ کو کہتے ہیں، عالم دنیا کو کہتے ہیں، ثبات ٹھہراؤ قیام، اور نگوں اوندہ ٹیڑھا، تقدیر نگوں ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ تقدیر بدل جائے۔ یوں نہ تھا، صورتحال یوں نہ تھی، اور راحت آرام خوشی، انگنت بے شمار، صدی 100 سال کا زمانہ، بہیمانہ وحشیانہ، اور اطلس ایک قسم کا قیمتی کپڑا، نرم ملائم کپڑا، کم خواب ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہے، بنوانا دھاگا یا سوت دے کر جولاہے سے کپڑا تیار کروانا، اور جا بجا جگہ جگہ، کوچہ گلی، لتھڑا ہوا آلودہ ہونا، امراض مرض کی جمع ہے بیماریاں، تنور وہ مقام جہاں پہ روٹیاں پکائی جاتی ہیں، ناسور پرانا زخم جو ہمیشہ رستا رہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس نظم کی تشریح کی طرف، اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو شاعر فیض احمد فیض کی نظم تنہائی محبوب کے انتظار میں اپنے آپ سے گفتگو کی تھی۔ ان کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، عاشق اور محبوب کے درمیان گفتگو ہے۔ عاشق محبوب سے کہتا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت کا مطالبہ نہ کر۔ پہلی سی محبت سے مراد وہ شدید محبت جس کے زیر اثر میں نے سمجھا تھا کہ زندگی صرف تیری وجہ سے روشن ہے، اور جب تک تیری محبت کا غم میرے دل میں موجود ہے، زمانے کا غم کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یعنی غم جانا محبوب کا غم، اس کی موجودگی میں غم دورہ زمانے کا غم کوئی چیز نہیں۔ میں اپنی محبت کے زیر اثر یہ بھی سمجھ بیٹھا تھا کہ دنیا میں بہاروں کا قیام تیری صورت پر منحصر ہے،
یعنی جب تک تیرا حسن باقی ہے یا حسین صورت باقی ہے دنیا میں بہاریں قائم رہیں گی۔ دراصل دنیا میں تیری خوبصورت آنکھوں کے سوا رکھا کیا ہے؟ تو اگر مجھے مل جائے تو میری تقدیر بدل جائے۔ لیکن زندگی کی اصل صورت حال یوں نہ تھی، یہ صرف میری آرزو تھی کہ کاش صورتحال یوں ہوتی۔ زندگی کی حقیقتیں آدمی کے آرزومندانہ خیالات سے مختلف ہوتی ہیں۔ جب میں اپنے رومانی خیالات کے دائرے سے نکلا تو محسوس ہوا کہ دنیا میں محبت کے سوا اور بھی دکھ ہیں۔ غم صرف غم محبت کا نام نہیں، غم کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ اسی طرح دنیا میں محبوب سے ملنے کی خوشی کے علاوہ اور بھی خوشیاں ہیں۔ راحت کے معنی صرف راحت وصل کے نہیں ہوتے۔ جب زندگی کے حقائق پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ زندگی یا دنیا اتنی حسین نہیں جتنا کہ میں تیری محبت میں غرق ہو کر اسے سمجھ بیٹھا تھا۔ اس دنیا میں صدیوں سے وحشیانہ تماشے جاری ہیں۔ مثلاً ایک طرف گلی کوچے میں نہایت قیمتی اور ملائم کپڑوں میں ملبوس جسم فروخت ہو رہے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے عورتوں پر مردوں کے ظلم کی طرف۔ وہ بازاری عورتیں جو اپنا جسم بیچ کر گزر اوقات کرتی رہتی ہیں فی الحقیقت ظلم کا شکار ہیں۔ دوسری طرف خاک و خون سے آلودہ لوگ نظر آتے ہیں۔ پھر ایسے جسم نظر آتے ہیں جنہیں بیماریوں نے بدنما بنا دیا ہے۔ ان کے ناسوروں سے ہر وقت پیپ بہتی رہتی ہے۔ غرض کہ جو نظام حیات صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ بڑی ناانصافیوں اور زیادتیوں کا حامل ہے۔ یہ نظام حیات بڑے دردناک مناظر پیش کرتا ہے۔ اس میں افلاس یعنی غربت اور امراض کے مارے ہوئے لوگ قدم بقدم نظر آتے ہیں۔ اگرچہ ان کی حالت دیکھنے والوں کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے، لیکن اس کا کیا علاج کہ میری نظر ان کی طرف بھی چلی جاتی ہے۔ میرے محبوب، تیرے حسن کی دلکشی سے آج بھی مجھے انکار نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ اب میری نگاہ صرف تیرے حسن تک محدود نہیں رہتی، وہ زندگی کے تلخ حقائق کی طرف بھی چلی جاتی ہے۔ اب اس کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں کہ دنیا میں محبت کے سوا اور بھی دکھ ہیں، یعنی غم جانا کے علاوہ غم دورہ بھی کوئی چیز ہے، اور لذت وصل کے علاوہ خدمت خلق بھی کوئی چیز ہے۔ لہٰذا اے میرے محبوب، اب مجھ سے پہلی سی محبت کا مطالبہ نہ کر، جس نے مجھے صرف تیری ذات میں غرق کر دیا اور نتیجن میں زندگی کے سنگین حقائق کو نظر انداز کر بیٹھا تھا۔ تنہائی کی طرح فیض کی یہ نظم بھی ان کی اہم ترین نظموں میں سے ہے۔ اس نظم میں فیض رومانیت سے حقیقت کی طرف سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ خواب و خیال کی دنیا سے نکل کر اپنے ارد گرد کی حقیقی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ رومانی ذہن تخیل پرست ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض اپنے اس نظم میں اور ان اشعار میں اپنی حقیقت پسندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی حقیقت پسندی ان کے ذہن کے پھیلاؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ نوجوانی کے رومانوی اثرات سے نکل کر زندگی کے سخت حقائق کو قبول کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نے فیض احمد فیض کی اس نظم اور ان کے الفاظ معنی کے ساتھ اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔